میرے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نہ کسی بندے کا درجہ بلند کرنے کا ارادہ فرماتا ہے، لیکن اس کے اعمال اس طرح کے نہیں ہوتے کہ اس کا درجہ بلند کیا جائے۔ اب رب کیا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو مال کی، جان کی، اولاد کی کسی مشکل میں ڈال دیتا ہے، اس مصیبت پر وہ بندہ صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا درجہ بلند فرما دیتا ہے۔ اعمال اس قابل نہیں تھے کہ درجات بلند ہوں، وہ اعمال کی بنیاد پر نہیں کر سکتا تھا تو اللہ نے کسی مشکل میں ڈال کے نہ اپنے فضل سے درجہ بلند کر دیا۔ اب جو راہ طریقت کا مسافر تھا تو اللہ رسول کے قریب جانے چاہ رہا تھا، اس کے لیے کتنی آسانی ہو گئی کہ مجاہدہ تو زیادہ نہ کر سکا، کثرت سے نفلی صوم و صلات کا بندوبست تو نہ کر سکا، تھوڑا سا صبر کیا، رب نے اپنا اور اپنے محبوب کا قرب عطا فرما دیا۔ تو یہ تو آپ صبر کرنے کے لیے جب نکلے ہیں تو آپ نے تو رب رسول کو پایا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام گھر کے اندر اپنے گھر والوں کی تربیت کے لیے اور تعلیم امت کے لیے ایک دعا مانگتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ کہتے ہیں حضور دعا مانگتے تھے، مشکات میں موجود ہے۔ کیا دعا تھی؟ اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اے اللہ ذرا حساب آسان کر کے لینا۔ یہ حضور تعلیم امت کے لیے دعا مانگ، اللہ حساب ذرا آسان کر کے لیجیے، مالی کرم فرمانا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہے میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ آسان حساب کا کیا مطلب ہے؟ تو حضور فرمانے لگے عائشہ آسان حساب کا مطلب یہ ہے کہ رب کریم بندے کے نامہ اعمال پر نظر ڈالے گا اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے درگزر فرما دے گا۔ اللہ کریم نے فرمایا تم 5 چیزیں پیدا کرو اپنے اندر۔ ایک تو یہ دیکھو جب رب کی یاد ہوتی ہے تو دل ڈرتا ہے کہ نہیں، قرآن پڑھا جاتا ہے تو ایمان مضبوط ہوتا ہے کہ نہیں، تمہارا رب پر بھروسہ کتنا ہے، اعتماد خالق کتنا ہے، یہ اپنے اندر پیدا کرو۔ اور فرمایا نماز قائم کرو، اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ تم یہ 5 چیزیں پیدا کرو، رب کہتا ہے مومن بھی تم پکے ہو، درجے بھی بڑھے دوں گا، جو خطائیں غلطی سے ہو گئی وہ معاف بھی کر دوں گا۔ ورزق کریم، روزی ملے گی عزت والی۔ کبھی پلٹ کے دیکھو نا رب کے بندوں کی شان، اللہ انہیں رزق عطا فرماتا ہے تو عزت والا عطا فرماتا ہے، وقار والی روزی میں دوں گا، وقار والی۔ بس تم یہ 5 چیزیں پیدا کرو اپنے اندر۔ ایک بڑی خوبصورت حدیث رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، رب فرماتا ہے ایک بندہ ہے اس کو میں نے آنکھیں نہیں دی، اندھا ہے، پیدائشی اندھا ہے یا بعد میں کسی وجہ سے ہو گیا، وہ بینا نہیں ہے، نابینا ہے، اس کے پاس آنکھیں نہیں، لیکن اس نے زندگی بھر صبر کیا، صبح قیامت وہ کھڑا ہوا تو رب کریم نے فرشتوں سے فرمایا فرشتوں اس کو میں نے آنکھیں نہیں دی، بیچارہ نہ بیٹی دیکھ سکا، نہ بیٹا، نہ باپ دیکھ سکا، نہ ماں، یہ کوئی دنیا کا نظارہ نہیں کر سکا، تم بتاؤ اس کا اجر کیا ہے؟ فرشتے کہتے ہیں مولا جنت کا اعلیٰ درجہ دے دے، اللہ اسے بے حساب بخش دے، یا اللہ اس پر رحمتوں کے دروازے کھول دے، یا اللہ اس کو نواز دے۔ تو رب فرماتے اس نے ساری زندگی بغیر آنکھوں کے صبر کیا ہے، اسے صرف جنت نہیں ملے گی بلکہ آج اسے اس کا رب اپنا دیدار بھی کرائے گا۔ نبی پاک نے نا ایک روٹی لی اور چھوٹی چپاتی، تھوڑا تھوڑا سالن کونوں سے، اور جب نبی پاک نے کھا لیا تو حضور کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ حضرت عمر کہنے لگے حضور روئے کیوں؟ نبی پاک نے فرمایا سوچتا ہوں 7 دن کے فاقے کے بعد کھایا ہے، پر ڈرتا ہوں رب اس کا حساب پوچھے گا تو جواب کیسے دینا ہے، اس کا حساب بھی تو دینا ہے نا جو کھایا ہے۔ تو حضرت عمر فاروق کے ہاتھ میں کچھ چیز تھی، زور سے زمین پہ ماری، کا محبوبہ 7 دن کے بعد بھی روٹی کھائے تو حساب دینا ہے؟ نبی پاک فرمانے لگے عمر وہ مالک ہے نا، تو جب دیتا ہے تو حساب نہیں لے سکتا، حساب تو دینا ہے، حساب تو دینا ہے، تیاری رکھو۔ صحابہ کرام فرماتے ہم نے ارادہ کیا کہ آج کے بعد ہم پھر فاقے کریں گے، کم کھائیں گے، اس لیے کہ حساب دینا ہے۔ میرے بھائی وہ فاقہ کشی کرتے تھے، ڈرتے تھے، وہاں تو لوگ کھا کے بیمار ہیں، کھاتے جا رہے ہیں، سوتے جا رہے ہیں، کھاتے جا رہے ہیں، سوتے جا رہے ہیں۔ مچھلی کھانے پر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو، پورے شہر کو بندر بنا دیا۔ مچھلی کھانا کون سا گناہ ہے؟ اللہ نے کہا بس ہفتے کو نہیں کھانی، کھاؤ اتوار پیر منگل بدھ جمعہ جمعہ کھاؤ، ہفتہ نہیں، مگر نہیں کھائیں گے، کھایا، اللہ نے بندر بنا دیا۔ شراب پینا مچھلی کھانے سے بڑا گناہ ہے، اور بیچنا اس سے بھی بڑا گناہ ہے، اور نشے کی چیزیں بیچنا اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔
माँ बाप की नाफरमानी उससे भी बड़ा गुनाह है। मेरे नबी से पूछा गया, या रसूल अल्लाह क़यामत कब आएगी? अल्लाह को पता है, तो कोई निशानी बता दें, कोई निशानी बता दें। तो आपने फरमाया, जब माओं को जलील किया जाएगा क़यामत आ जाएगी। जिंदगी में मायूस कभी भी ना हो, कभी भी। हमारे यहाँ ना लोग बीमार हो जाते हैं तो परेशान हो जाते हैं, ओ खो जी अब तो मुझे जी 6 साल हो गए। ओ खुदा के बंदो, 30-30 साल कौमे में रहने वाले मरीज उठ गए। डॉक्टर जिनको लिख के दे चुके थे तुम ठीक नहीं हो सकते, शिफाएं देने वाला तो मेरा रब है, उठ के बैठ गए। मायूसी, कमजोरी, कुछ नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता, कैसे होगा, कौन करेगा, ये तो लोग कमजोर बातें करते हैं। ये डिप्रेशन और मोमिन ये अलग अलग चीजें, टेंशन और मोमिन ये अलग अलग चीजें। मुसलमान कोई लावारिस है कि टेंशन ले? रब रसूल के मानने वाले भी परेशान हुआ करते हैं।